میرا نام محمود جان بابر ہے، پشاور سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغانستان ہے. چین اور افغان طالبان، دیکھیں افغانستان اور افغان طالبان میں فرق کریں. افغان طالبان پرسوں اسحاق صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی، ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے، چین، پاکستان اور افغانستان، اور دوسری طرف چین، پاکستان اور بنگلہ دیش. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ، دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ اور ایک اگر پختونخوا کے حوالے سے ایک بات کروں، اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو پورے خیبر پختونخوا میں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. سوات سے لے کے دیر سے لے کے کرک اور لکی مروت تک لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے جب ایک بندے کو اٹھایا، اغوا کیا، تو لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے اغوا کیا. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ سر یعنی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ برے حالات سے شکار ہیں، غربت اتنی ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو اس قسم کے رویوں پہ کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے بنتی ہے یا نہیں؟ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے فوجی کون پاکستان کے اوپر. کس سلسلے میں سر لیوریج یہ جو ملتی ہے؟ اسٹریٹجک شراکت داری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ، ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا، چین کے ساتھ ہمارا بھی ہوا ہے اسٹریٹجک شراکت داری، تو اس طرح کے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑا ہے اور وہ جنگ اب اسپریڈ ہو چکی دنیا میں، تو پاکستان کو افواج پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک لیوریج مل رہا ہے حقیقی طور پر اس پہ؟ جی ٹھیک. بات نہیں ہوئی زیادہ. لینڈ پورٹ اتھارٹی از لانگ ڈیمانڈیڈ سبجیکٹ. اب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، میں ملٹیپل کوشچنس، سو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کہا لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہے، اور محمود جان بابر بھائی آپ نے سوال کی، آپ کا بھی اس سے ہے کہ جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو سے ہیں وہ دہشت گردی کو پنپ رہے ہیں، پیٹرنائز کرتے ہیں، اور ساتھ آپ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو کہا اور آپ نے کہا ان دونوں کو لنک کر لیں، آپ کے سوال کا جواب دے دیں. تو دی لانگ ٹرم از دیٹ وی ول play all the cards. So while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. جہاں ان کو انگیج کرنا ہے ڈپلومیسی سے، وہ ہم انہیں وہ بھی کریں گے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو وہ نہیں ہے جو میرے بھائی نے ادھر کہا تھا کہ وینزویلا کا پتہ نہیں کوئی ماڈل. آبجیکٹو یہ ہے کہ افغان طالبان اس بات کو سمجھیں جو سی ایم ایچ بنو کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا، کہ جو آپ کے فیلڈ مارشل نے بھی علماء کنونشن میں کہا کہ دے ہیو ٹو میک اے چوائس آئیدر بٹوین ٹی ٹی پی دیٹ از خوارج اینڈ پاکستان. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. ہماری چوائس ہو چکی ہے، ہماری چوائس پاکستان ہے. ہم نے کسی دہشت گرد کی چوائس نہیں لینی. دے ہیو ٹو میک اے چوائس. سو دیٹ از دی لانگ ٹرم. اس کے لیے انگیجمنٹ میرے بھائی ضروری ہے، اکٹھے بھی کریں گے، کیونکہ ان کے ہم یہ سمجھتے ہیں، دیٹ از آر پرزمپشن، کہ ان کے لیے بھی افغانستان امپورٹنٹ ہے، ان کی اپنی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے. دے ول تھنک لارجلی ان دی انٹرسٹ آف افغانستان. اگر پاکستان کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے تو از اٹ ان دی انٹرسٹ آف اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ چلیں گے تو کیا یہ افغانیوں کے لیے، چاہے وہ پختون افغانی ہے، چاہے وہ تاجک ہے، چاہے وہ ازبک ہے، کسی بھی ڈسینٹ کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے چلیں؟ افغانیوں کے لیے بہتر ہے، افغانستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ اور ہم ہمیشہ اس نے ظن رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ونس دے ول سی آبجیکٹیولی، تو وہ کہیں گے کہ دہشت گردی کا جو راستہ بیکاز آف سرٹن پیپل، کسی وجہ سے انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو دور کریں گے. تو یہی ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم، دیکھیں سوشل میڈیا آف کورس از بینگ یوز فار لاٹ آف ایلس، جس میں ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے نیریٹو کے لیے. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ دیکھیں کہ ریاست نے اس پہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بڑے اچھے قوانین بھی بنائے ہیں.
وہ آپ لوگوں کو یقیناً میڈیا والوں کو تو اس کے ہر قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ جو قوانین ہیں ان کی عملداری جو سی ہے معاشرے کی جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے. آپ میں سے بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کو بچی کو کوئی سوشل میڈیا پہ ہراس کرے، کوئی نہیں چاہے گا. آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اسکیمز ہوں اور لوگوں کو جون سا ہے ان کی ہارڈ ارنڈ منی سے جون سا ہے اس کو کوئی ان کا کھینچ لے، ان کے ساتھ فراڈ کرے. تو وہی جو قانون ادھر بننا ہے اسی قانون نے آپ کی دہشت گردی کے اوپر بھی لاگو ہونا ہے. اٹس اے سیم تھنگ دیٹ اینی باڈی ہو، وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، اس لیے وہ جو سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی NCCIA کا کانسیپٹ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی انفورسمنٹ کی طرف زور دیں. اچھا رحمان بھائی، بات یہ ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں نا، ہسٹوریکلی دے ہیو بین ایجنٹس آف کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے نا، وہ اگر تو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی کے طور پہ دیکھا گیا ہے تو پھر تو بات ایک تو بنتی ہے. دے ہیو بین یوٹیلائزڈ وٹنگلی اور انوٹنگلی ٹو سو کیوس ان ملٹیپل کنٹریز. آج بھی کیا جا رہا ہے ان کو. تو یہ امید رکھنا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز والنٹریلی آ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے، آئی تھنک تھوڑا سا اوور ریچ کرنے کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا آپ کو سمجھنا چاہیے جتنا ہے. کیا پاکستان میں انہوں نے کسی نے اپنا دفتر کھولا ہے؟ کیا وہ پاکستانی لاء کو اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لاء ان کے اوپر لاگو ہے یا اس کے تابع ہیں وہ؟ So they think that their virality and their autonomy, they guard it very jealously. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کی جغرافیکل سرحدوں میں نافذ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے لاز ہیں، ان لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وی نیڈ ٹو کیپ آن انگیجنگ ود دی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. کہ دیکھیں یہ آپ کا وہ ہم کرتے ہیں، وہ آپ کا جو PTA ہے، آپ کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں، منسٹری انفارمیشن، وہ ان سے بالکل انگیج کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ PTA کی اس سال کی اگر آپ جائیں، جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے، رپورٹ نکالی ہے، تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں، جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں، جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ، بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ، بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ. ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں، وہ بند ہوتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو اٹ از دیر از نو ون سولوشن فار دس سوشل میڈیا. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ملٹیپل مینر. جو آپ نے بات کی ہے TTP، کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ KPK میں، ہاں آپ نے بات کی تھی کہ KPK کے اندر لوگ کھڑے ہیں، بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے، بالکل ہے، بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ، تحصیل لیول پہ، گاؤں لیول پہ لے گئے، بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے، یہ جو احساس محرومی ہے، وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا، وہاں پہ اسکول کا ہونا، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا، دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی. تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں، کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ ایشو ہے. پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کا ہم سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو obligatory ایکسپینسز، تنخواہ، تیل، پانی، اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ پیسہ جو ہے نا، دیٹ از ناٹ دی میرے بھائی ایشو. اٹ از دی ول، اٹ از دی سنسیئرٹی آف دی پرپز. آپ اس پیسے کو
لے جائیں عوام کے پاس, ان پہ خرچ کریں, اس کے اندر پلفریج نہ کریں, اس کو لگائیں, تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از فار دیٹ یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل ول اینڈ دیٹ لیڈرشپ which is people centric, which is focused on the well-being of the people and security of the people, rather than کہ وہ ان کو بیانیوں میں الجھا کے رہے, rather than ان کو یہ کہ ان کی غربت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دینے کے سارا زور جو سا ہے وہ بیانیاں بنانے پہ ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ کنفیوز کریں نا لوگوں کو, آپ اپنی ججمنٹ کریں, ان کو پرفارمنس اور گورننس پہ جب جج ہوں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. جو آپ نے واٹ از دی لاسٹ پوائنٹ, جی آپ نے کہا کہ یہ جو دیکھیں اسٹریٹجک شراکت داری, آپ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ ہو, سعودیہ کے ساتھ ہو, کسی ملک کے ساتھ ہو. جی دیکھیں, پاکستان کی افواج کوئی انڈیویجول لیوریج نہ کہیں حاصل کرتی ہیں نہ کرنا چاہتی ہیں, لیوریج ریاست کو ملتا ہے. اٹ از فار دی اسٹیٹ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ, ود چائنا, ود اینی ادر کنٹری, اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وچ آر بیسٹ ایکسپلینڈ بائی آر ڈپلومیٹس, ایسٹیوٹ ڈپلومیٹس ان موفا, دے کین ٹیل یو. ٹھیک ہے, اس میں ملک کا جو وقار بڑھتا ہے, قدر و منزلت بڑھتی ہے, اکانومی کے اندر وینیوز نکلتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹجک کہتے ہیں, اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ان ملٹیپل ڈومینس. ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اکانومی کا ڈومین ہے, اس کا ایک انٹر ہیومن انٹریکشنز کا ڈومین ہے, اس کا ایک ٹورزم کا ڈومین ہے, اس کا ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل پلیسز. ملٹری کا ڈومین ہوتا ہے, بزنس کا ہے. تو وہ رستے کھولے جاتے ہیں, اور ان رستوں کو کھول کے اگر اس پہ آپ نے ایکچولی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ہاؤس کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بیکم مور پروفیشنل. اینڈ ونس یو ڈیل ود کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ چائنا ایٹ دی اسٹریٹجک لیول, تو اس سے آٹومیٹکلی یہ بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں. آپ کو اپنا گھر بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, آپ کی اپنی پروفیشنلزم بھی بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. سو اف یو آر ورکنگ ایٹ اے اسٹریٹجک لیول ود پروفیشنل پیپل لائک چائنیز, ہائیلی اسکلڈ, تو تھوڑا سا اثر آپ پہ بھی ہوگا. اگر آپ سعودیز کے ساتھ ہوا اگین ویری ہائیلی اسکلڈ, ویری پروفیشنل, تو یو ول آلسو لرن اے لاٹ فرام دیم. تو اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اس میں فائدے ہی فائدے. لینڈ پر اتھارٹی پہ میں آپ کو بریفلی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لینڈ پورٹ کے اوپر ملٹیپل ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن از ایبسلیوٹلی نیسیسری, اینڈ اٹ از نیسیسری کہ اس کے اوپر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ہو. سو دیٹ از دی بیسک پرپس. جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اسمگلنگ, انلیگل ٹریڈ اور ٹیررزم, اس سے ریلیٹڈ علتوں پہ بہت زیادہ کمی آئے گی. سو دیٹس ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز. تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل.